دل بھی خون کے آنسو روتا ہے، منظر اہل زماں کا دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس جگہ پر، جس گھر میں، جس شہر میں، جس فیکٹری میں، جس دکان میں، ملک میں دو نظریات پائے جا رہے ہوں، اس کی تباہی اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ ہمارے پاکستان ملک میں دو نظریات کام کر رہے ہیں، اور اس کے پیش نظر طاقتور زور پکڑتا جا رہا ہے اور باقی سب کمزور کیے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پھر کہوں گا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اہل زمین کھا گئے علماء کیسے کیسے۔ پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں۔ کیا پاکستان میں کبھی آپ نے سنا کہ ججوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بم دھماکے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور فائرنگ کی جا رہی ہے؟ کبھی پروفیسروں کے بارے میں آپ نے سنا؟ کبھی ٹیچروں کے بارے میں سنا؟ کبھی آپ نے وزیروں کے بارے میں سنا؟ کبھی آپ نے لٹیروں کے بارے میں سنا؟ کبھی وڈیروں کے بارے میں آپ نے یہ سنا؟ نہیں سنا ہوگا۔ آپ سن رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پر علماء کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ لائن لگی ہوئی ہے علماء کی، اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے ہمارے مولانا ضیاء الرحمن مدنی صاحب کو شہید کیا گیا، 11 گولیاں ان کے اوپر برسائی گئیں، اور آج مولانا حافظ حمداللہ کو ان کے اوپر بم دھماکہ کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کہ لڑی چلتی آ رہی ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ ان کو کس طرح سے شہید کیا گیا لاہور میں۔ مولانا حق نواز جھنگوی، ان کو کس طرح سے شہید کیا گیا۔ 1 2 نہیں، مولانا اعظم طارق، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا اسرار الحق قاسمی، مولانا اسحاق مظفر گڑھی، کس کس کے نام بتاؤں میں آپ کو؟ مولانا سمیع الحق صاحب، پروفیسر عادل صاحب۔ میں اگر سب کے نام لینا شروع کر دوں تو شاید پوری رات گزر جائے اور علماء کے نام ختم، جن کو پاکستان کی تاریخ میں شہید کیا گیا ہے، زخمی کیا گیا ہے۔ یہ وہ علماء ہیں، آپ کو معلوم ہے، 8 10 اور 12 سال چٹائیوں پر بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، اس کی تعلیمات حاصل کرتے ہوئے آپ سب کی اصلاح کرنے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں، اور دال چٹنی کھا کر کے پھر آپ کی خدمت کے لیے ممبر و محراب کو سنبھالتے ہیں، اور پھر پاکستان کی شیطانی عوام ان کے ساتھ یہ کھیل کر رہی ہے۔ تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا، یہ سلسلہ پاکستان کے اندر قطعی طور پہ بند ہونا چاہیے۔ کسی بھی مسلک کے عالم کے ساتھ ایسا حشر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ کیس کریں، عدالتیں اس کو دیکھیں اور سنبھالیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، تاکہ اس جھوٹ کو ختم کیا جا سکے اور سچ کو پروموٹ کیا جا سکے۔ رب تبارک و تعالی کا قرآن تو کیا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس شخص نے کسی نفس کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا یا فساد کر قتل کر دیا، یقیناً اس میں شک نہیں وہ تو شہادت پا جائے گا اگر ایمان والا ہوا تو، لیکن مارنے والے اللہ کی بارگاہ کے ایسے مجرم ہوں گے۔ اسی لیے رب نے فرما دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اس نے ایک قتل نہیں بلکہ تمام لوگوں کا یہ قاتل ہو گیا ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ اور پھر ذرا ان کو غور کرنا چاہیے
مرنے کے بعد تم نے بھی قبر سے اٹھایا جانا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ کتنے مقتولوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر رکھ کر کے لے کے آؤ گے، اور تمہارا کیا حشر ہوگا وہاں پر؟ کیا جواب نہیں دینا رب العالمین کی بارگاہ میں؟ جو قتل کرنے والے ہیں اور جو قتل کروانے والے ہیں، یقیناً یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ کے مجرم ہیں کہ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں کی ذمہ داری ہے کہ پورے ملک پاکستان سے اسلحہ کو بینڈ کیا جائے، کسی کے گھر میں، کسی کے دکان میں، کسی کی جیب میں، کسی کے پاس ذرہ برابر بھی کوئی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں امن سکون کس طرح سے انشاءاللہ تعالی قائم ہو جائے گا۔